بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2019 کے آخر میں پردیس سے آتے آتے رہ گیا۔ اسی دوران میری ایک خاتون سے شادی ہو گئی۔ وہ مجھ سے عمر میں 2-4 سال بڑی تھی، لیکن مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتی، میرا خیال رکھتی۔ ایک دن وہ 3 انڈے لائی اور کہنے لگی، میں اپنے شوہر کے لیے اس شہر کے سب سے اچھی مارکیٹ سے لائی ہوں۔ میں نے خوش ہو کر وہ 3 انڈے کھا لیے۔ ابھی رات ہوئی تھی کہ اس نے میرے ہاتھوں پر پٹی باندھ لی اور بولی، اس سب سے محبت بڑھتی ہے، اب تم اپنے ہاتھ باندھ لو تاکہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں۔ میں سمجھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ یوں 1-2 سال ایسے ہی چلتا رہا، لیکن پھر جب میں پاکستان واپس جانے لگا تو ایئرپورٹ پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو جان کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ عورت ہی میری گرفتاری کی وجہ بنی تھی۔ ہر رات مجھے 3 انڈوں کے بجائے میرے ساتھ لاک ڈاؤن میں ایک ایسی کہانی پیش آئی جس نے میری زندگی اور میرے سوچنے کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ کہانی یقیناً آپ کی زندگی بھی تبدیل کر دے گی اور بیرون ملک جانے سے پہلے آپ 10 بار سوچیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد شاید آپ ہر وقت سوچیں کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ 6 مارچ 2019 کی بات ہے۔ میں آن لائن کام کرتے ہوئے بہت جلد ترقی کی منزل پر پہنچ گیا کہ مجھے بیرون ملک سے ایک کمپنی نے وہاں آ کر کام کرنے کی پیشکش کی۔ رہائش وغیرہ کا بندوبست کمپنی کی طرف سے تھا۔ میں اس شب بہت خوش تھا۔ میری زندگی آگے بہت حسین اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میری شادی نمرا سے ہو چکی تھی، بس اب روزگار کو بڑھانا باقی رہ گیا تھا۔ اسی سلسلے میں جب میں لندن کے لیے روانہ ہوا، نمرا کی آنکھوں میں بھی خواب تھے۔ 1 مہینے کے اندر میں نے اپنا نیا کام شروع کر دیا۔ کمپنی بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ میں ایک میڈیکل کی حیثیت سے کام کرتا تھا، جبکہ کمپنی کے مختلف نوعیت کے کام بھی میں سنبھالتا۔ 2019 کے آخر میں وبا پھوٹ پڑی اور یوں ہماری کمپنی کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ کیونکہ میں نیا ملازم تھا، اس لیے مجھے نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ میں تو اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ میں نے پاکستان واپس آنے کی ٹھان لی، مگر اس وقت 1 ہفتے کے لیے فلائٹ بھی بند ہو گئی تھی۔ میں فوری طور پر پاکستان واپس نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی ایک دن دوسرے شہر اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا تھا کہ مجھے بس اسٹینڈ پر کھڑا ایک بچہ نظر آیا، جو کہ بس کے تقریباً نیچے آنے ہی والا تھا۔ میں بس پر چڑھنے کے بجائے جلدی سے بھاگتا ہوا اس بچے کے پاس پہنچا اور اسے جلدی سے بس کے آگے آنے سے بچا لیا۔ بچے کو بچاتے ہی ایک خوبصورت عورت بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ غالباً وہ اس کی ماں تھی اور مجھے بس اسٹینڈ کے اوپر دوڑتے بھاگتے بچے کو بچانے کی کوشش میں لگے دیکھ چکی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر تقریباً میرے ہاتھ چومتے ہوئے بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی جان پر کھیل کر میرے بچے کی جان بچائی۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ میرا نام لیزا ہے۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا۔ اس کے سوال پوچھنے پر میں خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا میری مدد اب کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے سیدھا وطن واپس جانا تھا، لیکن اس 1 ہفتے کے دوران مجھے کہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ میرا دوست اور اس کے باقی ساتھی بڑی مشکل سے کمرے میں رہتے تھے۔ 4 لوگوں کا ایک کمرے میں رہنا پہلے ہی مشکل تھا، اوپر سے میں بھی ان کے ساتھ رہنے جا رہا تھا۔ حالات مشکل ہو سکتے تھے۔ تبھی میں نے اس لڑکی سے بول دیا کہ مجھے پاکستان واپس جانے میں اگر وہ میری کوئی مدد کر سکے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ لیزا نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور بولی، ارے تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ لڑکی کی اسمائل پر میں تو کھل سا گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، اور لڑکی عموماً یہاں اکیلے گھروں میں رہتی ہے۔ ایک حسینہ کے ساتھ اکیلی شام بتانے کا تصور ہی الگ تھا۔ شہر میں نیا وائرس پھیلا تھا، اس لیے سب لوگ بہت احتیاط سے رہتے تھے اور تقریباً اپنے اپنے گھروں میں بند تھے۔ خیر میں اس کے ساتھ اس کے مہمان کے طور پر اس کے گھر پہنچا۔ لیزا نے گھر جاتے ہی باہر کھڑی کسی عورت کے حوالے وہ بچہ کیا اور ہاتھ دھو کر اندر آ گئی۔ میں تو سمجھا کہ تم شادی شدہ ہو اور یہ بچہ تمہارا ہے، اور تم اتنی بھی بڑی عمر کی نہیں لگتی۔ لیزا نے کہا، آؤ میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں۔ مجھے لے کر وہ اندر والے کمرے میں گئی اور چائے کافی بنانے لگی۔ میری نظر اس کی طرف تھی، وہ چائے کافی بنانے لگی۔ میری نظر دیوار پر لگی تصویروں پر پڑی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور وہ انتہائی خوبصورت تھے، جبکہ لیزا ایک آدمی کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ آدمی بھی ایک اچھی حیثیت کا مالک تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ لیزا ایک گھریلو خاتون ہے، لیکن اس نے مجھ سے اپنی حقیقت کیوں چھپائی؟ میں سوچنے لگا۔ اتنے میں وہ کافی لے کر آ گئی۔ میں نے اسے اس بارے میں سوال کیا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کہنے لگی، میرا شوہر مجھے آج سے 2 سال پہلے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میرے پاس بچوں کو پالنے کی سکت نہیں تھی، سو میں نے اسے جانے دیا۔ اب دیکھو میں اکیلی اس اپارٹمنٹ میں زندگی کے دن گزار رہی ہوں۔ لیزا کی دکھی باتیں سن کر میں بھی اداس ہو گیا، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی۔ لیزا نے مجھے پاکستان جانے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا شروع کر دی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر مہربان ہو چکی ہے۔ حسب توقع اس نے مجھے ٹھہرنے کے لیے ضد کرنا شروع کر دی۔ میں تو چاہتا ہی یہی تھا، لیکن اس کے ایک کمرے میں میں اس کے ساتھ کہاں رہوں، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔
تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے کاندھے پہ سر رکھ کر رونے لگی۔ اسے اپنا شوہر بہت یاد آ رہا تھا۔ میں اسے تجربے سے پہلی بار گزرا تھا، سو میرے بھی دماغ میں مختلف باتیں آنے لگیں۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، حالانکہ پاکستان میں میری یہ خوبصورت بیوی موجود تھی۔ پھر نہ جانے کیوں میں نے اسے جھوٹ بول دیا۔ میرے دماغ میں اس وقت گھوم رہا تھا میں لیزا سے شادی کر کے اپنا مستقبل روشن بنانا چاہتا تھا۔ لیزا کے ارادے بھی کچھ ایسے ہی لگتے تھے، اور پھر اگلے دن لیزا نے تنہائی میں بیٹھ کر مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میرے کان تو جیسے یہ سننے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے لیزا کو فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کہنے لگی کہ ایک مسئلہ ہے، میں تمہارے ساتھ شادی تو کروں گی لیکن رجسٹرڈ ابھی نہیں کروا سکتے۔ ہم مذہبی طور پر شادی کر کے ایک ساتھ رہیں گے تاکہ ہمارا ساتھ رہنا کسی گناہ میں شمار نہ ہو۔ اس کے بعد ہم دوبارہ شادی کر لیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ اس نے دل فریب مسکراہٹ سے کہا تو میرا دل پگھل گیا۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی نمرا کی وفا یاد نہ آئی اور میں اس دل نشین کے خواب دیکھنے لگا۔ اگلے ہی دن ایک اسلامک سینٹر میں میرا اور لیزا کا مذہبی طور پر نکاح ہو گیا۔ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے جائز تھے۔ وہ اہل کتاب تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو جائے گی کیونکہ اسے اسلام سے اور مسلمانوں سے بہت محبت ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت متاثر ہوا۔ وہ شام بہت حسین تھی۔ میں نے اور لیزا نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی شام لیزا نے مجھ سے کچھ وعدے لیے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر پر اسرار لہجے میں بولی، دیکھو احمد، میں جانتی ہوں کہ تم ایک نارمل انسان ہو، مگر میں تھوڑی سی نفسیاتی مریضہ ہوں۔ مجھے اپنے پچھلے شوہر کو بھی اسی وجہ سے چھوڑنا پڑا۔ وہ مجھ سے تنگ آ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ محبت کرنے والی عورت ہوں۔ میری محبت سے تنگ مت آ جانا۔ تم مشرقی مرد ہو، شاید تمہیں اتنی زیادہ محبت ہضم نہ ہو۔ لیزا کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھنے لگی۔ الماری کھول کر اس نے کالے رنگ کا کپڑا نکالا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے ہی دل فریبانہ انداز میں میرے دونوں ہاتھوں پر پٹی باندھی۔ پٹی اس طرح سے باندھی گئی تھی کہ میرے ہاتھ کھلے تھے، جبکہ پٹی کا ایک سرا انگوٹھے سے باندھا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے حیرت سے لیزا کی طرف دیکھا کہ یہ کیا بات ہے، تم نے میرے ہاتھ پر پٹی کیوں باندھی؟ بس کہا نا، یہی میری محبت ہے۔ میں تمہیں اسی طرح ہاتھ باندھ کر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کروں گی تاکہ مجھے ایسا لگے میرے شوہر کے ہاتھ نہیں ہیں اور میں اس کی مدد کر رہی ہوں۔ لیزا کی معصومانہ بات سن کر میں ہنس پڑا۔ مجھے بھلا اس بات سے کیا مسئلہ ہوتا؟ لیزا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میری شکر گزار ہونے لگی کہ میں نے اس کی اتنی بڑی بات بنا کچھ کہے اور بنا کچھ پوچھے مان لی۔ اس رات وہ مجھے دیوانوں کی طرح دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور خود نہ جانے کہاں چلی گئی۔ بولی، اب اگر تم ہلے تو مجھے بہت برا لگے گا۔ تم میرے نئے شوہر ہو، اس بات کا خیال رکھو کہ تم مجھے اچھے لگو۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ وفا کروں گی۔ بس میری عجیب و غریب کچھ باتیں ہیں جنہیں تم برداشت کر لو۔ میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا گیا۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں وہ 3 انڈے لے آئی۔ اس نے مجھے بتائے بغیر مجھے انڈے کھلانا شروع کر دیے۔ مجھے کیا کھلا رہی ہو؟ ارے بھائی، پکے ہوئے ابلے انڈے ہیں۔ ارے بھائی، پکے ہوئے ابلے انڈے ہیں۔ کیا تمہیں مجھ پر کوئی شک ہے؟ نہیں، مجھے کوئی شک نہیں۔ میں نے بالآخر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، لیکن مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ ایسا لگا جیسے میں کسی نشے کی حالت میں ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں میں بے ہوش ہو گیا۔ سوتے ہوئے مجھے کچھ ہوش نہ رہا، لیکن جب میں صبح اٹھا تو میرا جسم اکڑا ہوا تھا۔ لیزا نہ جانے کہاں گئی تھی، کمرے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں پر بدستور پٹی بندھی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، لیزا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر باہر گیا۔ لیزا صوفے پر بیٹھی کوئی کام کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ چونک پڑی اور اچھل کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ جیسے اپنے ہاتھوں میں کچھ چھپا رہی تھی۔ ہمارا نیا شادی کا پہلا دن تھا، اس لیے وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے لیزا، تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ میں نے تو تمہیں لیزا کی بات ادھورا چھوڑنے پر میں نے پوچھا تو وہ مجھ سے کچھ جیسے چھپانے لگی۔ وہ فوراً کچن کی طرف گئی اور پھر ہاتھ دھو کر واپس آئی۔ لگتا ہے میرے شوہر کو سکون کی نیند نہیں آئی۔ کیا لیزا اتنی بری ہے؟ اس نے پھر سے شرارتی لہجے میں باتیں کرنا شروع کر دی اور میں بھول ہی گیا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا جبکہ لیزا نے مجھے کافی بنا کر دی۔ ہم نے ایک خوبصورت دن کا بھی آغاز کیا۔ مجھے اب کوئی کام تلاش کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لیزا میرے سامنے آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے اچھے ہو احمد۔ جانتے ہو، تم نے مجھے قبول کر کے مجھے خرید لیا ہے۔ میں یہ بھی جان گئی ہوں تم ایک شادی شدہ شخص ہو۔ دیکھو لیزا، سے کوئی بات مت چھپانا۔ مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ ہو، تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اب میں بھی تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ دیکھو احمد، میں ایک امیر عورت ہوں، میرے لیے $2-4 ہزار کوئی معنی نہیں رکھتے۔
तुम अपनी बीवी और घर वालों को बेशक ये पैसे भेजाओ, इससे ये होगा कि वो तुमको तंग नहीं करेंगे और तुम ज्यादा वक्त मेरे साथ बिता सकोगे। उसने $2000 मेरे सामने रखते हुए कहा तो मेरी तो जैसे राल टपकने लगी। लिजा तो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान शिकार निकली, मगर मेरे जहन में नई तरकीब आई। मैंने वो डॉलर उठाकर जेब में रख लिया और बाजार की तरफ चल पड़ा। अपने घर वालों को पैसे भेजने के बाद मैंने लिजा के लिए एक खूबसूरत सा तोहफा लिया। ये तोहफा मैंने 99 की दुकान से लिया था, जिसका बिल सिर्फ $1 आता था। ये इंतहाई खूबसूरत ब्रेसलेट था और नया लगता था। ब्रेसलेट लेकर मैं घर पहुंचा। लिजा मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने वो खूबसूरत ब्रेसलेट उसे दिखाते हुए कहा, ये हमारी शादी का तोहफा है। तुम कितने अच्छे हो अहमद। वो जज्बाती हो गई। तुमने मेरे लिए तोहफा लिया, ये पैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों के लिए दिए थे। क्या जरूरत थी इतनी महंगी चीज खरीदने की। लिजा की सादगी पर मैं दिन ही दिन में मुस्कुरा दिया और उससे मोहब्बत जताने लगा। लिजा ने मुझे दोबारा से कॉफी बना कर दी तो मैंने हैरत से पूछा, क्या बात है लिजा, तुम मुझे आज कॉफी पिला पिला कर मार दोगी क्या? अरे नहीं, उसने हंसकर कहा, बस ये आखिरी कप कॉफी का पी लो, फिर मुझे बाहर जाना होगा। ये कहकर उसने मेरी तरफ कॉफी का कप बढ़ाया और खुद अंदर कपड़े चेंज करने चली गई। वो बाहर आई तो उसके हाथ में एक नीले रंग का बैग था, जिसे उसने बड़ी महारत से अपने साथ छुपा कर रखा था। तुम्हारा ये बैग बहुत खूबसूरत है, मुझे दिखाओ तो जरा। मुझे याद आया कि पहले दिन भी वो मुझसे यही छुपा रही थी। जब मेरी नजर उस पर पड़ी थी तो वो यकदम उछलकर खड़ी हो गई थी और उसने बैग छुपाने की बहुत कोशिश भी की थी। मेरी बात पर लिजा ने बड़ी खूबसूरती से मुझे घूम कर दिखाया और बिना कुछ जवाब दिए ही बाहर निकल गई। मैं समझ गया वो मुझसे कुछ छुपा रही है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि ये राज मेरे लिए जानलेवा साबित होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा। कुछ नई नौकरियों की तलाश में था कि तभी मेरा फोन बजने लगा। देखा तो मेरी बीवी का नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। मैंने फोन कान से लगाया। उसकी परेशान आवाज आई, क्या बात है निम्रा, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने प्यार से पूछा, दरअसल मुझे आपके बारे में बहुत फिक्र हो रही थी। कल मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। दरअसल मैंने ख्वाब में देखा कि आप एक कुएं में बैठे हैं जिसमें आग लगी है, लेकिन आपको इस आग की कोई परवाह नहीं। आप इत्मीनान से बैठे हैं और आग आपको जलाने के करीब है। मैंने निम्रा की ये बात सुनी तो मेरा जहन फौरन लिजा की तरफ गया, जो मेरे साथ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी थी, मगर शायद मैं उसकी हकीकत नहीं जानता था। मैंने उसके बारे में अपनी बीवी निम्रा से कोई बात नहीं की और चुपचाप आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगा। मेरा ख्याल था कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। शायद कि लिजा मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रही हो, क्योंकि बिला वजह कोई किसी से इतना अच्छा नहीं होता। फिर मुझे वो बच्चा याद आया जो उस वक्त अपने घर लेकर आई थी। मैंने सोच लिया कि आज उसके आते ही उसके बैग की तलाशी भी लूंगा और उस बच्चे के बारे में भी लिजा से मालूमात करूंगा। मैं उसके आने का इंतजार करने लगा। दरवाजे की बेल बजी तो मैं तैयार बैठा था। लिजा ने हमेशा की तरह अपने हाथों में बैग लिया हुआ था। मैंने उसे वो बैग लिया और तलाशी करने लगा। क्या बात है, तुम मेरा बैग टटोल रहे हो? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। लिजा ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया और वाकई उसके बैग में कुछ नहीं था। मुझे लगा जैसे मैं बिला वजह ही लिजा पर शक कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने लिजा से उस बच्चे के बारे में पूछा, लिजा तुम्हारा शौहर और बच्चे तो तुम्हें छोड़कर चले गए, फिर वो बच्चा कौन था जिसे मैंने बस स्टेशन पर बचाया था? अरे बुद्धू, वो मेरी बहन का बच्चा था। लिजा ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम मुझ पर जरूरत से ज्यादा ही शक करने लगे हो। लिजा ने कहा तो मैं भी परेशान हो गया। बात तो ऐसी ही थी, मैं उस पर शक कर रहा था, लेकिन वो बच्चा कौन था? मुझे लिजा ने उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था। 2 दिन के बाद जब मैंने लिजा से ये पूछा कि उसके भाई बहन कितने हैं, तो वो कहने लगी उसकी एक ही बहन है जो दूसरे शहर में रहती है। बहरहाल उसकी बातें कुछ मुतजाद सी थीं। मैंने अगले दिन सोच लिया कि अब मैं इस औरत के साथ मजीद नहीं रहूंगा। मेरी बीवी बहुत पाक दामन है। वो जो भी ख्वाब देखती है यकीनन इसमें कोई ना कोई हकीकत होती है। मैंने अपनी बीवी निम्रा को फोन करके सारी हकीकत बता दी। निम्रा पहले तो बहुत हैरान हुई, रोने लगी। बोली, आपने मुझसे बेवफाई की है, लेकिन फिर भी अपने शौहर को बचाने के लिए मशरकी औरत तो किसी हद तक भी जा सकती है। कहने लगी, मैं आपको इस्तिखारा करके सही बात से आगाह करूंगी। आप तब तक उस औरत से जान छुड़ाने की कोशिश करें और जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएं। निम्रा की बातों से मुझे बहुत इत्मीनान मिला था। मैंने सोच लिया कि अब मैं लिजा के साथ मजीद एक दिन भी नहीं रहूंगा, और उसकी नौबत आई भी नहीं। जब मैं अपने कागजात लेने वापस घर की तरफ रवाना हुआ तो ये जानकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि लिजा ने मेरी सारी चीजें मेरे बैग में डालकर दरवाजे के बाहर रखी हुई थी और दरवाज़ा बंद था, जिस पर ताला लगाकर साथ एक पर्ची चिपकाई गई थी जिसमें मुझे यहाँ से जाने की हिदायत की गई। और लिजा ने यह भी लिखा था कि वो मुझसे नफरत करती है, लिहाजा अगर दोबारा मैंने यहाँ आने की कोशिश की तो वो पुलिस में बता देगी कि मैंने उसे हैरास किया है। लिजा की ये तहरीर पढ़कर मेरा सर घूम सा गया। मैं तो उसे जानता तक नहीं था। उसने खुद मुझसे शादी की थी। अब वो अपनी बात से मुकर गई थी, मगर मेरे पास भी इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मैं चुपचाप यहाँ से अपना बैग उठाकर चला गया।
उस वक्त तक फ्लाइट्स भी कुछ दिन के लिए खुल चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि मुझ पर इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त है जिसे मुझे जेल चलकर ही देखना होगा। मेरी तो आंखों तले अंधेरा छा गया। सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। मुझे पहुंचकर मुझे बताया गया कि मैं मौलिक टीके खरीदता रहा हूँ। चूंकि मेरे पास मेडिकल कंपनी का सर्टिफिकेट भी था, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मैंने गैर कानूनी तौर पर फलां से अपने अंगूठे के निशान के साथ वो इंजेक्शंस हासिल किए हैं जो मुख्तलिफ बच्चों की मौत में इस्तेमाल हुए। ये सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया। हालांकि इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। अल्लाह ने मेरे जहन में एक बात डाल दी जिसने मुझे रोशनी दिखाई। मैंने इस सब से इनकार किया और पुलिस से कहा कि वो CCTV फुटेज चेक की जाए जहां मैंने ये इंजेक्शंस जाकर स्टोर से लिए हैं। स्टोर में हर तरह का बिल वगैरह सब कुछ मौजूद था। जब स्टोर पर पहुंचकर इस बात की तहकीक की गई तो पता चला कि एक औरत जिसका नाम लिसा था वो ये इंजेक्शंस लेने रोजाना आती थी। मेरे पास सेहत से मुतालिक एक सर्टिफिकेट था। शायद इस वजह से उसने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन स्टोर वालों ने साफ साफ बता दिया कि लिजा ने मुकम्मल मालूमात हमें फराहम की थी। हमने बगैर तस्दीक के ये इंजेक्शंस नहीं दिए। इस आदमी के दस्तखत और अंगूठे वगैरह सब मौजूद थे और फिर बहैसियत नर्स लिजा के लिए ये काम करना कोई मुश्किल नहीं था। लिजा को भी सब कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुझे सजा हुई, क्योंकि कोई यकीन नहीं कर सकता था कि मैं अपना अंगूठा बगैर अपनी मर्जी के एक नहीं बल्कि 20 कागजात पर लगा चुका हूँ। ये काम लिजा उस वक्त करती थी जब मैं सो रहा होता था। तभी सुबह उठकर मेरे हाथों पर कभी तो काले निशान होते और कभी उंगलियों में दर्द। मैं लिजा की चालबाजी समझ गया था, मगर मैंने उससे कोई शिकवा गिला नहीं किया। मैं जानता था कि बेमजहब लोगों से गिला शिकवा करके उन्हें खौफे खुदा करके खौफ दिलाना भी एक बेवकूफ़ी की बात है। अलबत्ता मुझे अपनी बीवी निम्रा की वफा पर गुरूर है, जिसने परदेश में भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और उसकी दुआओं से आज मैं पाकिस्तान आ गया हूँ और निम्रा के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।